جانتے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ پاکستان میں کوئی ہائی رائز بلڈنگ یا اپارٹمنٹ کسی قدرتی آفت، زلزلے یا ناقص مٹیریل کی وجہ سے گر جائے تو قانوناً اس کا نقصان کون پورا کرے گا؟ کیا بلڈر آپ کو معاوضہ دے گا یا حکومت؟ پاکستان میں اپارٹمنٹ خریدنے والوں کے لیے سب سے بڑا قانونی خطرہ کیا ہے؟ آج ہم پاکستان کے پراپرٹی قوانین، CDA، LDA اور SBCA کے قواعد اور دبئی یا ملائیشیا کے برعکس ہمارے نظام میں موجود سب سے بڑے قانونی خلا پر تفصیل سے بات کریں گے۔ اگر آپ کا پیسہ کسی فلیٹ یا ہائی رائز پروجیکٹ میں لگا ہے تو یہ ویڈیو آپ کو فیصلہ سازی میں مدد فراہم کرے گی۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد فیضان خان، رہبر اسٹیٹ کنسلٹنٹ سے۔ سامعین، پاکستان میں ریل اسٹیٹ اب صرف پلاٹس اور فائلوں تک محدود نہیں رہی۔ زمین کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کی وجہ سے اب پورا ملک ورٹیکل لیونگ یعنی ہائی رائز بلڈنگز اور اپارٹمنٹس کی طرف شفٹ ہو رہا ہے۔ لاہور، کراچی اور اسلام آباد کی اسکائی لائنز تیزی سے بدل رہی ہیں، لیکن کیا ہمارا قانون اس تیزی سے بدلتے ہوئے ٹرینڈ کے لیے تیار ہے؟ کیا اپارٹمنٹ خریدنے کے بعد آپ اس زمین کے مالک بنتے ہیں یا صرف ہوا میں موجود ایک ڈھانچے کے؟ آج ہم ان تمام سوالات کا تفصیلی جائزہ لیں گے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس قانونی ڈھانچے کی جس پر پاکستان کی ریل اسٹیٹ کھڑی ہے۔ پاکستان کا پراپرٹی لا بنیادی طور پر برطانوی دور کے قوانین، اسلامی اصولوں اور مقامی ترامیم کا مجموعہ ہے۔ ہائی رائز بلڈنگز کے تناظر میں 4 بنیادی قوانین سب سے اہم ہیں۔ دی ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ 1882 یہ وہ بنیادی قانون ہے جو پاکستان میں کسی بھی پراپرٹی کی خرید و فروخت، لیز یا مورٹگیج کو کنٹرول کرتا ہے۔ دوسرا، دی رجسٹریشن ایکٹ 1908 یہ قانون اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ آپ کی خریدی گئی پراپرٹی سرکاری ریکارڈ میں درج ہو تاکہ کوئی دوسرا اس پر حق نہ جما سکے۔ پنجاب اپارٹمنٹ اینڈ پراپرٹی ریگولیشن ایکٹ جسے آپ پیپرا بھی کہتے ہیں، 1995 میں یہ قانون خاص طور پر اپارٹمنٹس کے لیے بنایا گیا تھا۔ حال ہی میں یعنی مارچ 2024 میں حکومت پنجاب نے اس میں ایک بڑی ترمیم منظور کی ہے۔ اس ترمیم کا مقصد غیر قانونی ہاؤسنگ اسکیموں پر جرمانے سخت کرنا اور جینون خریدار کو ریلیف دینا ہے۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول آرڈیننس 1979 کراچی جیسے بڑے شہر میں یہ قانون SPCA کو یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ بلڈنگ پلانز کی منظوری دے اور اس بات پر نظر رکھے کہ بلڈر خریداروں سے کیے گئے وعدوں کے مطابق تعمیرات کر رہا ہے یا نہیں۔ پاکستان کے ہر بڑے شہر میں بلڈنگ کی اونچائی، ہائٹ لمٹ اور تعمیرات کے قوانین مختلف ہیں جنہیں سمجھنا ایک انویسٹر کے لیے بہت ضروری ہے۔ لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے بائی لاز کے مطابق بلڈنگز کو مختلف کیٹیگریز میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اگر آپ کے پاس 4 کنال یا اس سے کم کا پلاٹ ہے تو آپ 120 فٹ تقریباً 9 منزلوں تک جا سکتے ہیں۔ 4 کنال سے بڑے پلاٹ پر 200 فٹ 14 منزلوں اور 8 سے 12 کنال کے پلاٹ پر 300 فٹ تقریباً 25 منزلیں تک کی عمارت بنائی جا سکتی ہے۔ قانون کے مطابق 3 منزل سے اوپر کسی بھی بلڈنگ کا نقشہ فریم سٹرکچر کے بغیر منظور نہیں کیا جا سکتا۔ وفاقی دارالحکومت میں CDA نے ورٹیکل گروتھ کو فروغ دینے کے لیے قوانین کو کافی نرم کیا ہے۔ 1000 اسکوائر یارڈ یا اس سے بڑے پلاٹس کے لیے فلور ٹو ایریا ریشو کو بڑھا کر 1/6 اور 3000 اسکوائر یارڈ کے پلاٹس کے لیے 1/8 کر دیا گیا ہے تاکہ شہر میں فلیکسیبلٹی بڑھے اور بین الاقوامی معیار کے اسکائی اسکریپرز بن سکیں۔ کراچی میں گنجان آبادی کی وجہ سے قوانین مختلف ہیں۔ میڈیم رائز بلڈنگز کے لیے 30 فٹ چوڑے روڈ پر 90 سے 160 فٹ تک کی اونچائی کی اجازت دی جا سکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ بلڈنگ کے دونوں طرف 5 فٹ سیٹ بیک کی جگہ چھوڑی جائے۔ سامعین، اب آتے ہیں سب سے اہم اور حساس نقطے پر۔ اگر آپ نے کسی ہائی رائز بلڈنگ میں 4تھی یا 10ویں منزل پر ایک فلیٹ خریدا ہے تو قانونی طور پر آپ کو کیا تحفظ حاصل ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ ہمارے پراپرٹی سسٹم کا سب سے کمزور ترین حصہ ہے۔ ملائیشیا، آسٹریلیا یا دبئی جیسے ممالک میں ایک مخصوص قانون ہوتا ہے جسے اسٹراٹا لا کہتے ہیں۔
یہ قانون واضح کرتا ہے کہ بلڈنگ کی لیفٹ چھت کو کوریڈور اور پارکنگ پر کس کا کتنا حق ہے، اور بلڈر بلڈنگ بیچنے کے بعد غائب نہیں ہو سکتا۔ پاکستان میں ایسا کوئی باقاعدہ نیشنل اسٹارٹر لا موجود نہیں۔ یہاں آپ کو صرف چند چیزوں کا تحفظ ملتا ہے: آپ کی رجسٹری، سیل ڈیڈ جو رجسٹریشن ایکٹ 1908 کے تحت ہوتی ہے، سیلف بلڈنگ کنٹرول آرڈیننس کے تحت بلڈنگ مکمل ہونے کے بعد خریداروں کے لیے ایک کوآپریٹو سوسائٹی بنانا لازمی ہے جو بلڈنگ کی مینٹیننس کی ذمہ دار ہوتی ہے۔ لاہور LDA کے نئے قوانین کے تحت اب ہر اپارٹمنٹ پروجیکٹ کے لیے NOC اور اسٹرکچرل ڈیزائن کی منظوری لازمی ہے تاکہ غیر قانونی تعمیرات کو روکا جا سکے۔ خدا نخواستہ بلڈنگ گرنے کی صورت میں معاوضہ کون دے گا؟ یہ وہ سوال ہے جو ہر اپارٹمنٹ ہائی رائز بائر کے رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے۔ اگر زلزلے، سیلاب یا کسی اور وجہ سے بلڈنگ گر جائے تو کیا ہوگا؟ اس کے 3 الگ الگ سینیریوز ہیں۔ پہلا، اگر خالص قدرتی آفت کی وجہ سے بلڈنگ شدید زلزلے یا سیلاب کی وجہ سے گرتی ہے تو یہاں نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایکٹ 2010 نافذ ہوتا ہے۔ اس قانون کے تحت NDMA اور صوبائی اداروں PDMAs کی ذمہ داری ہے کہ وہ متاثرین کو معاوضہ دیں، لیکن عملی طور پر یہ معاوضہ کتنا ہوگا؟ اگر ہم ماضی کے سرکاری ریکارڈ کو دیکھیں تو حالیہ قدرتی آفتوں کے بعد خیبر پختونخوا حکومت نے نقصان پر 10 لاکھ روپے اور زخمیوں کے لیے 50,000 سے 3 لاکھ روپے تک معاوضہ اناؤنس کیا۔ اس طرح جون 2025 میں کراچی کے علاقے لیاری میں بلڈنگ گرنے کے واقعے کے بعد حکومت کی طرف سے فی خاندان تقریباً 10 لاکھ روپے کی امداد کا اعلان کیا گیا۔ سامعین، یہ معاوضہ صرف ایک عارضی سرکاری امداد یا ایڈ ہاک ریلیف ہوتا ہے۔ یہ آپ کے کروڑوں روپے کے فلیٹ کی اصل مارکیٹ ویلیو کا متبادل کبھی نہیں ہو سکتا۔ سیکنڈ سینیریو یہ ہے کہ اگر بلڈنگ گرنے کی وجہ سے بلڈر کی چوری، ناقص نقشہ یا غیر قانونی تعمیرات ثابت ہو تو قانون حرکت میں آتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال 2025 کا کراچی بلڈنگ کولیپس کیس ہے، جہاں سندھ پولیس نے نہ صرف بلڈنگ کے مالک کو گرفتار کیا بلکہ SBCA کے 8 ڈائریکٹرز اور ڈپٹی ڈائریکٹرز کے خلاف FIR درج کی۔ ان پر الزام تھا کہ انہوں نے بلڈنگ کو خطرناک ہونے کے باوجود کلیئرنس دی۔ یہ ایک بڑا قانونی پریسیڈنٹ ہے کہ اب سرکاری ریگولیٹرز بھی غفلت پر جیل جا سکتے ہیں۔ ایسے کیسز میں آپ بلڈر کے خلاف سول اور کرمنل سوٹ فائل کر سکتے ہیں۔ تیسرا سینیریو ہے انشورنس، جو سب سے محفوظ آتا ہے، جو پاکستان میں استعمال نہیں ہوتا۔ ترقی یافتہ ممالک میں ہر ہائی رائز بلڈنگ کی پراپرٹی انشورنس لازمی ہوتی ہے۔ پاکستان میں پراپرٹی انشورنس کا رجحان نہ ہونے کے برابر ہے۔ اگر آپ نے اپنے اپارٹمنٹ کی انشورنس نہیں کروائی تو بلڈنگ گرنے کی صورت میں آپ کا سرمایہ مکمل طور پر ڈوب سکتا ہے۔ اگر آپ ہائی رائز بلڈنگ یا اپارٹمنٹس میں انویسٹ کر چکے ہیں یا کرنے کا سوچ رہے ہیں تو ان 4 باتوں کو ذہن نشین کر لیں۔ دستاویزات کی تصدیق: خریدنے سے پہلے بلڈنگ کا منظور شدہ نقشہ، LDA، CDA یا SBCA کا NOC لازمی دیکھیں۔ اپنی رجسٹرڈ سیل ڈیڈ کی کاپیاں ہمیشہ الگ اور محفوظ جگہ پر رکھیں۔ کوآپریٹو سوسائٹی کا حصہ بنیں۔ بلڈنگ کے تمام مالکان مل کر ایک ریزیڈنس ویلفیئر ایسوسی ایشن بنائیں، کیونکہ قانون کے سامنے ایک اکیلے انسان کے مقابلے میں پوری سوسائٹی کا موقف زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ پراپرٹی انشورنس پر غور کریں۔ اپنے لائف ٹائم سرمایہ کو محفوظ بنانے کے لیے کسی اچھی کمپنی سے پراپرٹی انشورنس لینے پر سنجیدگی سے غور کریں۔ 3 دن کا قانونی قاعدہ یہ ہے کہ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایکٹ کے تحت اگر حکومت کسی آفت کے بعد آپ کو معاوضہ دیتی ہے اور آپ اس سے مطمئن نہیں ہیں تو آپ کو 30 دن کے اندر حکومت کے پاس اپیل دائر کرنی ہوتی ہے۔ یہ ڈیڈ لائن کبھی مس نہ کریں۔ اگر آپ ریل اسٹیٹ میں محفوظ اور انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں یا اپنی پراپرٹی کو پروفیشنل طریقے سے مینیج کروانا چاہتے ہیں تو
آپ اسکرین پر دیے گئی تفصیلات کے ذریعے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ مفصل اور معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جانے سے پہلے آپ سے گزارش کہ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیں اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔